تو میرے خواجہ نے فرمایا یہ کربلا نہیں ہے، یہ اجمیر ہے۔ ارے بولیے نا، یہ کربلا نہیں، یہ اجمیر ہے۔ پانی بند کر دیا، کہاں حضور؟ فرمایا لو میرا کٹورا، لو میرا پیالہ۔ اور اب سپاہی سے پانی نہ مانگنا، پانی سے کہنا اے پانی تمہیں خواجہ پیا بلا رہے ہیں۔ اور زور سے، اور زور سے، مانگنا نہیں، پانی سے کہنا تمہیں ہند کے راجا بلا رہے ہیں۔ مرید گیا کٹورا لے کر کے میرے خواجہ کا، جیسے ہی نزدیک پہنچا سپاہیوں نے دیکھا کہ پھر آ گئے، بولا نا پانی نہیں ملے گا۔ تو میرے خواجہ کے مرید نے کہا مانگنے نہیں آیا ہوں، پانی سے کہنے آیا ہوں۔ اور گئے اور سامنے کٹورا کیا اور فرمایا او پانی تمہیں میرے خواجہ بلا رہے ہیں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ انا ساگر کا جتنا پانی تھا وہ سب کٹورے میں آتا۔ ارے اب بھی آپ سبحان اللہ نہیں بول پا رہے، ہاں؟ وہاں تک بلڈوزر جانے کی تیاری کر رہا ہے اور آپ سبحان اللہ تک نہیں بول رہے۔ بتاؤ کہ خواجہ کا غلام ابھی زندہ ہے، خواجہ کا ماننے والا ابھی زندہ ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا پانی تھا وہ سب کٹورے میں آ گیا۔ جو پانی بند کیے تھے وہی پانی پانی ہو گیا۔ پانی کیا ہوا؟ پانی کیا ہوا؟ پانی کیا ہوا؟ بولا لے گیا۔ بولا کون لے گیا؟ بولا بابا کا مرید لے گیا۔ کس میں لے گیا؟ کٹورے میں لے گیا۔ کتنا بڑا کٹورا ہے؟ بادشاہ نے کہا پانی بند ہے۔ سپلائی بند کیوں ہے؟ کہا مہاراج پانی رہے تب نہ سپلائی ہو۔ پانی کیا ہوا؟ اتنا بڑا تالاب۔ کہا لے گیا۔ کس میں لے گیا؟ کٹورے میں لے گیا۔ ارے کتنا بڑا کٹورا ہے کہ اتنا پانی لے گیا؟ کہا بادشاہ کٹورا تو چھوٹا ہی تھا مگر پاور مدینے شریف کا تھا۔ تصرف میرے بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین غیابی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات اب ذرا غور کیجئے گا اور یہی پر اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نبی کل قیامت میں پوری امت کو اپنی چادر میں چھپا لیں گے۔ یہ بدعقیدے کہتے ہیں کتنی بڑی چادر ہے کہ پوری امت چھپ جائے گی۔ ان سے کہیے کتنا بڑا کٹورا تھا کہ پورا ساگر کا پانی آ گیا۔ تو جب نبی کا غلام، نبی کی اولاد ایک چھوٹے سے کٹورے میں پورے آنا ساگر کے پانی کو سنبھال سکتا ہے تو میرا نبی اپنی چادر رحمت میں پوری امت کو کیوں نہیں چھپا سکتا؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا غلاموں، ارے آپ لوگ بیٹھ جاتے تو اچھا لگتا، آپ لوگ کو بیٹھنے میں کوئی دقت ہے؟ بیٹھ جاؤ نا دوست، بیٹھ جائیے، جہاں ہے بیٹھیے، ٹھنڈا کم لگے گا۔ جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی اولاد ہے میرے خواجہ، جنہوں نے پورا پانی منگوا لیا۔ اب جو پانی بند کیے تھے وہی پانی کے محتاج ہو گئے۔ کہا آج تک میں نے ایسا شہنشاہ نہیں دیکھا۔ لوگ تو جسموں پر حکومت کرتے ہیں، یہ تو پانی پر حکومت کر رہے ہیں۔ کہ جاؤ معافی مانگو اور پانی مانگو، قدم پر گرو، چرن پر گرو اور پانی مانگو۔ اگر میرے خواجہ چاہتے زبردستی مسلمان کرنا تو اعلان کروا دیتے کہ اسی کو پانی ملے گا۔ انصر بھائی، اسی کو پانی ملے گا جو کلمہ پڑھے گا۔ کلمہ نہیں پڑھو گے پانی نہیں ملے گا۔
میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سب لوگ لائن لگ جاتے ایک ایک بوتل پانی لینے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، مگر میرے خواجہ سے جب معافی مانگی تو پھر کٹورے کو فرمایا اٹھاؤ اور انا ساگر میں ڈال دو۔ انا ساگر بھر گیا۔ میرے خواجہ نے کہا وہ تیرا ظرف تھا کہ تو نے پانی بند کیا ہے، میں نبی کی اولاد ہوں، جانور پر بھی رحم کیا کرتا ہوں، جہاں میں نے پانی تمہیں عطا فرما دیا۔ بہت اچھا پیغام، سبحان اللہ۔ جب یہاں دیکھا کہ معاملہ اس سے بھی نہیں بنا تو ان لوگوں کا سب سے بڑا، آج بھی ان لوگ ایک کو سکٹ موچن سمجھتا کہ وہ آوے گا تو دھمال مچا دے گا۔ ہاں، اس وقت بھی ایک اس کا سکٹ موچن تھا۔ کون تھا معلوم ہے؟ اجے پال جوگی۔ کہا اجے پال جوگی کو جو پال پوس کے اصلی گھی کھلا کے مشکنڈا موٹا کیے ہوئے ہیں وہ کون دن کام آئے گا؟ اجے پال جوگی سے کہیے کہ اس فقیر کو یہاں سے بھگاوے۔ اجے پال جوگی جنگل میں رہتے تھے، گیا سپاہی کھوج کے لایا کہ ہم مہاراج یاد کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ کہا وہیں بتائیں گے۔ گیا، مہاراج کیا آدیش ہے؟ کہا ایک فقیر ہے جس کو بھگانا ہے۔ تو بہت بڑا جادوگر تھا نا، اپنے آپ کو سوچا کہ ایک فقیر کے لیے اور میں جاؤں یہ میری توہین ہے۔ کہا ایک فقیر کے لیے میں ہی بچا ہوں، آپ کی فوج کہاں گئی؟ ان کو کہیے بھگا دیں۔ تو بادشاہ نے کہا سنو اجے پال جوگی، جو تلوار لے کے آئے تھے اس کو تو میری فوج نے بھگا دیا ہے، یہ فقیر تلوار لے کے نہیں قرآن لے کے آیا ہے، اور اس کو بھگانا تو دور کی بات ہے، ہلانا مشکل ہے، ہلانا مشکل ہے۔ تم بھی بھگا پاؤ گے کہ نہیں؟ ہم کو ڈر لگ رہا، آج تک ہم نے ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ یہ آدمی ہے، آدمی اس نے اپنی زبان میں کہا یہ بھگوان ہے، بھگوان۔ اونٹ کو کہتا ہے بیٹھو کو بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اٹھو تو اٹھ جاتا ہے، پانی کو کہتا ہے چلے آؤ تو چلا آتا ہے، پانی کو کہتا ہے چلے جاؤ تو چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی ہے، اس سے ٹکرانا آسان ہے۔ تم سکو گے کہ نہیں؟ بولا نہیں نا، آپ کا نمک کھایا ہے، مگر ایسے میں نہیں مقابلہ کروں گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ کا اعلان کر دیجئے، ڈنکا پٹوا دیجئے، سب لوگ جمع ہو جائیں اور میری طاقت دیکھیں میں کیسے ان کو نکالتا ہوں۔ ڈنکا پٹا گیا، فلاں دن اجے پال جوگی خواجہ غریب نواز کا مقابلہ کریں گے۔ پورے اجمیر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ میرے خواجہ کے چند لوگ تھے، چند مریدین تھے۔ کہا حضور اب کیا ہوگا؟ یہ آخری وکٹ ہے، یہ آخری اوور ان کا ہے، اس کو اگر ہم لوگوں نے پار کر دیا تو ان کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ میرے خواجہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم لوگ بیٹھے رہو، ایک لکڑی لے آؤ۔ ایک لکڑی لا کے دیا میرے خواجہ کو، اور خواجہ نے اپنے دستے مبارک میں لیا اور چاروں جانب ایک نشان کھینچ دیا اور فرمایا اسی نشان کے اندر رہو اور تماشا دیکھتے رہو۔ اجے پال دیکھ وہ بیٹھے ہیں، جاؤ بھگاؤ۔ کہا مہاراج میرے دو چیلا ہیں، چیلا ہی بھگا دیں گے تو مجھ کو جانے کیا ضرورت؟ بولا چیلا چیلا، ارے تم جاؤ۔ کہا نہیں، بہت ایکسپیرینس رکھتا، فاسٹ پچ میں یہ آسٹریلیا میں کھیل کے آیا، اس کو ایک اوور کا موقع دیجیے، جاؤ بھیجو۔ بہت بڑا جادوگر تھا اس کا ایک چیلا، اتنا بڑا جادوگر کہ پورے میدان میں جادو کی بنیاد پر سانپ ہی سانپ بن گئے، جدھر دیکھو سانپ، اور ایک بڑا سہا منہ والا سانپ لہراتا ہوا چلا خواجہ غریب نواز کی طرف۔ لوگوں کو لگا کہ سب کو نگل جائے گا، مگر جیسے ہی اس نشان کے پاس پہنچا جس کو میرے خواجہ نے کھینچ دیا تھا تو سانپ سانپ نہیں رہا، رسی ہو کر کے ڈھیر ہو گئے۔ ارے بولیے نا، محبت سے بولیے نا۔ سارا
جادو ختم. مہاراج نے کہا پہلا وکٹ پہلے ہی گیند میں 0 میں کلین بولڈ ہو گیا. بولتے ہیں نا کہ تم جاؤ. بولا ایک اور چیلا ہے اس کو جانے دیجیے, ایک موقع اور دیجیے. اس کو کہا جاؤ آگ بن جاؤ اور آگ کی بارش کرو اور سب کو جلا دو. وہ آگ کی بارش کرتا ہوا آگے بڑھا, لگا کہ سب کو جلا دے گا. مگر جیسے ہی اس نشان کے پاس پہنچا جس کو میرے خواجہ نے کھینچ دیا تھا, تو وہ آگ آگ نہیں رہی, شبنم ہو گئی. اب کوئی راستہ نہیں تھا. بولا اب میں جا رہا ہوں. اور زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اب میں زمین سے نہیں اوپر سے حملہ کروں گا. تو اتنا بڑا جادوگر تھا کہ ہوا میں اڑنے لگا اور چاہا کہ اوپر سے حملہ کریں. اتنے میں میرے خواجہ کو جلال آیا. اوپر دیکھا اجے پال کو, ہاتھ میں کھڑا باندھ لیا اور ہوا میں پھینکا اور فرمایا اجے پال اوپر اڑ رہا, تو نیچے کیا کر رہی ہے؟ جاؤ پکڑ کر کے اسے میری بارگاہ میں لے کے آؤ. تو میرے خواجہ کے پیر میں جو لکڑی کا کھڑاون تھی نا, وہ ہوا میں اڑ گئی. اجے پال سے اوپر کڑاتا مارا سر میں, اور جیسے ہی مارا اجے پال کا دماغ ٹھکانے آ گیا. کون ہے تو؟ ہم بولی کہ میں خواجہ کے قدم کی جوتی ہوں. کیوں مار رہے ہو؟ بولے میرا خواجہ نیچے ہے, تو اوپر اڑے گا. میرے خواجہ سے اوپر اڑے گا. سنو, ہندوستان میں میرے خواجہ سے اوپر اڑنے والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے, نہ قیامت تک پیدا ہوگا. میرے خواجہ سے اوپر اڑ. تو نیچے جائے گا کہ تیرا بھیجا نکالے؟ بولا نہیں, میرا دماغ ٹھیک ہو گیا. کہاں بیٹھے؟ بولا ہیلی پیڈ مت کھوجو, میرے خواجہ کے قدم پہ جا کر کے گرو. اور اجے پال اوپر سے نیچے آیا اور میرے خواجہ کا قدم پکڑ لیا. بولیے نا. اور کہا حضور اس میں کون سا کرنٹ بھر کے بھیجا تھا, کیا مار رہا تھا؟ تھوڑی سی تاخیر کر ہوتی تو میں زندہ واپس نہیں آتا. میرے خواجہ نے فرمایا اجے پال اس میں بجلی کا کرنٹ نہیں, اس میں روحانی کرنٹ ہے. کہا حضور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جب آپ کے قدم کی جوتی میں اتنی طاقت ہے تو آپ کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی. اور آپ اگر اتنے باکمال ہیں تو جن کا کلمہ لے کر کے آئے ہیں وہ نبی کتنے لاجواب ہوں گے, وہ رسول کتنے لاجواب ہوں گے. ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے صاحب ایمان بنا دیجئے. ارے بولیے کون سی تلوار میرے خواجہ نے چلائی؟ کون سا ہتھیار میرے خواجہ نے استعمال کیا؟ کون سی فوج لے کر کے میرے خواجہ آئے؟ تو جواب ملے گا میرے خواجہ نے فوج اور اسلحے کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلایا ہے, بلکہ نبی کے اخلاق و کردار کا نمونہ بن کر کے اسلام کو پھیلایا ہے, جو آج بھی نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ منظر نظر آتا ہے. اور اگر ایسے شہنشاہ سے ٹکرانے کی کوشش کیا کسی نے تو وہی حشر ہوگا جو ان کے باپ دادا کا حشر ہوا. خواجہ سے ٹکرانا, شہنشاہ ہندوستان سے ٹکرانا کوئی آسان نہیں ہے. میرا ایمان کل بھی یہی لکھا جو خراب تھا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। 1 घंटा में अभी 5 से 7 मिनट बाकी है ना। और आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं, चाहे जितने लोग रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं ना आप लोग। अभी जो पुर्जा आया है अभी सब आप लोग भी मुराहन हो जाइएगा, इतना पुरिया है तो जो ये खुराक खाएगा वो यहाँ रहेगा ही। हाँ ये सब, हाँ ये पुरिया ही है सब, और जरूरी भी है पुरिया खाना चाहिए हमारे। बैठ जाइए आप लोग, बैठो ना दोस्त, अच्छा खराब नहीं लग रहा, बैठ जाइए ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बैठिए, गर्म होकर के बैठिए उसमें, हाँ गर्म होकर के बैठिए। तो मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। और ये मदरसे जो है ना, ये मदरसे, सच्ची बात यही है कि हमारी पेशानी पे जो सजदों की निशानी है ये इसी मदरसे की वजह से है। अगर ये मदरसे ना हो, मैं एक जुमला बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, उसको आज भी सुनिए। अगर किसी गांव में मस्जिद ना हो तो नमाज हो जाएगी। अरे चुप रहिए ना आप लोग, सुनिए, आप लोग पैसा निकालिए मदरसा के लिए, और जब तुम कर रही है ना, नहीं 1,000 रुपये दीजिए मदरसा के लिए, लाइए। बोले में बहुत तेज है, पैसा में बस। जो बोलेगा 1,000 यहाँ जमा कर दे, उसके बाद बोलते रहे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और अगर नहीं तो चुपचाप सुनिए, जो कहा जा रहा है उसको कान लगा करके गौर से सुनिए। आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा और मदरसा, ये मदारिस, मस्जिद ना हो आपके गांव में नमाज हो जाएगी, मदरसा ना हो आपके गांव में नमाज नहीं होगी। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज मस्जिद में होती है, मदरसा के बगैर नमाज कैसे नहीं होगी? तो उसका जवाब ये है कि नमाज पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप पाक रहें। नमाज पढ़ने जा रहे हो तो बावजू रहें, अंदर जा रहे हो तो नीयत मालूम हो, तिलावत मालूम हो, कुरान शरीफ पढ़ना आए, दरूद शरीफ पढ़ना आए, नियत करना आए, तब नमाज होगी। अब आप लोग बताइए ईमानदारी से, नमाज, नियत, फराइज़ वज़ू, फराइज़ गुस्ल मस्जिद में सिखाया जाता है कि मदरसा में? सब लोग बोलिए, मदरसा में गुस्ल नहीं होगा नमाज नहीं होगी, वज़ू सही नहीं होगा नमाज नहीं होगी, कुरान की तिलावत नहीं कर पाएंगे नमाज नहीं होगी। इसलिए लोगों, अगर आप अपनी नमाज को बचाना चाहते हैं, अपनी इबादत को बचाना चाहते हैं, आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो हर हाल में आपको मदरसे को बचाना भी होगा और मदरसे का कयाम करना भी होगा। और जहां मदारिस चल रहे हैं उसका तामुन भी करना होगा, उसकी मदद भी करनी होगी, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी जेब को खाली भी करना पड़ेगा, और इस मदरसे को बचाने के लिए आपको अपने माल से, अपनी कदम से, अपनी जुबान से, अपने मशवरे से मदरसे का तामुन करते रहना होगा। ये मदरसे ही हैं जो हम लोग हैं। किसी कॉलेज का आदमी देखा है तकरीर करते हुए? अरे बोलो ना। किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए को देखा है इमामत करते हुए?
किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से टॉप लड़का ने किया है, देखा है उसको निकाह पढ़ाते हुए, देखा है नमाज जनाजा पढ़ाते हुए? कौन पढ़ा रहे हैं? मदरसे वाले। तरावी कौन सुना रहे हैं? मदरसे वाले। इमामत कौन कर रहे हैं? मदरसे के फारिगीन। तकरीर कौन कर रहे हैं? मदरसे के फारिगीन। नाज शरीफ कौन पढ़ रहे हैं? मदरसे के फारिगीन। तो जब सारी जरूरतों को मदरसा पूरी करता है तो हम और आपकी जिम्मेदारी है कि मदरसे का ताउन करें। अभी सजीम साहब किधर है? खड़ा होइए। इनको पहचानते हैं आप लोग? हाथ उठा के बताइए कौन कौन लोग पहचानते हैं। सब लोग पहचानते हैं। क्या काम है मदरसे में? बाउंड्री। बाउंड्री कल भी मैंने ऐलान किया था, आज भी देखिए इनका आ गया है, याद दिला रहे हैं। हालांकि मेरे जहन में बात थी कि मैं और थोड़ी देर बोलूँगा, उसके बाद मैं इस पर आ जाऊँगा, इसलिए आज मैंने टॉपिक मदरसा बनाया था। हाँ, मैंने इसीलिए आज मौजूद मदरसा लिया था। और मदरसा चूँकि मैं चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना खुद मदरसा चलता है, उसका बानी और मोहतमिम मैं हूँ, तो मदरसा चलाने में कितना खून पसीना बहता है या सूखता है उसका अंदाजा हमको है। इसलिए इनके दर्द को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इलाज वहीं किया जाए जहाँ बीमारी समझ में, जहाँ बीमारी समझ में नहीं आए वहाँ इलाज क्या होगा? बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये आपके गांव का बेटा है। अभी सजीन साहब इसी गांव के रहने वाले हैं ना? आप लोग दूसरे गांव के हैं? इसी गांव के हैं। और ये बेचारा मदरसा चला रहे हैं। आप अपना गौर कीजिए कि अपना घर, छोटा घर, 5 आदमी, 4 आदमी, 7 आदमी का कुंबा है, खानदान है, उसको चलाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, तब वो घर चलता है इस महंगाई के दौर में। अब समझिए कि मदरसे में जहाँ लड़के रहते हैं, जहाँ खाना है, पढ़ाना है, मदरसीन का है, तामीरी काम है, वहाँ पर अगर ये आदमी बेचैन है मदरसे के ताउन के लिए, बाउंड्री के लिए, तो हम और आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि है कोई आदमी, कोई ऐसा मुजाहिद जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता हो, वो अपनी माँ के तरफ से 1000 रुपया देने का वादा करे। नगद लेके आए हो तो अभी दे दे, और नहीं तो आप लिखा दीजिए कि हम आपको दे देंगे। 1000 एक आदमी अपनी माँ के तरफ से, अगर माँ से सच्ची मोहब्बत है, मर गई हो